بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یاسر اور آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جی کہ پور نیوٹریشن کی وجہ سے اینیمل میں یا جانوروں میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم جانوروں کو ان کی پراپر خوراک نہیں دیں گے، جو ڈیلی بیسس پہ ہم ان کو پانی اور خوراک دیتے ہیں کھانے کے لیے، وہ ہماری پراپر نہیں ہوگی، اس میں جو اس کے انگریڈینٹس وٹامنز وغیرہ منرلز وغیرہ وہ پورے مقدار میں نہیں ہوں گے، تو اینیمل میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے جانوروں سے بہتر پروڈکشن چاہتے ہیں، یعنی ان کا جو پریگننسی سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک رہے، کامنگ سسٹم ان کا بالکل ٹھیک رہے، اور ان کے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل نارمل رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فارمر حضرات کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا کہ جی وہ ان کا جانور جو ہے نا وہ روٹین وائز، یعنی کوئی بھی ٹائم ضائع نہ کرے، روٹین وائز بچے پیدا کرتا رہے، کیونکہ یہی جو فائدہ ہوتا ہے کہ جانور سے انسان کو، فارمر کو مل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور آپ کو بہتر پروڈکشن دیں ان کا، یعنی اگر آپ گوشت کے لیے جانور بڑھا رہے ہیں، یعنی قربانی کے لیے جانور پیدا کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جو جو میٹ کوالٹی ہے وہ بہتر رہے، اور اگر آپ نے دودھ کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کی جو ملک پروڈکشن سسٹم ہے یا ملک پروڈکشن لیول ہے وہ بھی بالکل سیٹ رہے اور آپ کے جانور بیمار نہ ہوں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی نیوٹریشن، جانوروں کی نیوٹریشن کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہم آپ کو آج اسی چیز پہ بات کرنے والے ہیں جی کون کون سی ڈیزیز پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ خوراک صحیح نہیں دے رہے جانوروں کو۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جی، جب جانور پارچوریشن کا ٹائم آتا ہے نا، یعنی اینیمل جب پارچوریشن کر دیتا ہے، کامنگ کر دیتا ہے، یعنی بچہ پیدا کر لیتا ہے، اس کے بعد اینیمل کی جب ہم پہلا دودھ نکالتے ہیں، جیسے ووڑا بھی کہتے ہیں پنجابی میں یا اپنی لوکل لینگویج میں، اور ہماری جو سائنٹیفک لینگویج ہے اسے کلسٹرم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب کلسٹرم پہلا دودھ جب نکال لیا جاتا ہے جانور سے، تب جانور میں کیلشیم کی جو مقدار ہے اس کی باڈی میں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ جانور بالکل نیچے زمین پہ لیٹ جاتا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر پاتا جانور آپ کا، اور یہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا ودن 24 آور علاج نہیں کرتے تو آپ کا جانور مر بھی سکتا ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہے۔ اینیمل کے جسم میں کیلشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کیلشیم جو ہے وہ ہماری بونز کے لیے، مسلز کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو اپنے ویٹنیرین سے رابطہ کرنا ہوگا، فوراً وہ ڈاکٹر کو بلوائیں اور اس سے فوراً کیلشیم انجیکشن لازمی دیں۔ اگر آپ کیلشیم انجیکشن نہیں دے رہے تو آپ کا اینیمل مر سکتا ہے، لہٰذا اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر تو یہ سچویشن بن گئی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بلوائیں، اور میلفون سی کے نام سے ایک ڈرپ آتی ہے، آپ انجیکشن آتی ہے، وہ آئی وی لگوائیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پریونشن کر لیتے ہیں نا، یعنی یہ سچویشن پیدا ہی نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جب اینیمل کی پریگننسی سٹیج آخری ویک میں، آخری منتھ میں ہوتی ہے نا، یعنی آخری 2 ہفتے پہلے آپ یہ کر لیں، یعنی اس کی پریگننسی پارچوریشن سے بچہ پیدا کرنے سے 2 ہفتے پہلے آپ اس کی مقدار، جو خوراک کی مقدار ہے، نیوٹریشن ہے، اس میں کیلشیم کو بڑھا دیں، یعنی آپ ایکسیسو کیلشیم اسے دیں تاکہ بچہ پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا اینیمل بیمار نہ ہو، اس سچویشن سے بچ جائے۔ ایک تو یہ پریونشن ہو گئی، اور علاج بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اگر یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بلوائیں اور میلفون سی یعنی کیلشیم کا انجیکشن اور آئی وی جو اس کی ڈیکسٹروز بیس سے اس کی ڈرپ آتی ہے وہ فوراً لگوائیں، اس سے آپ کا اینیمل بچ سکتا ہے۔ اور اب دوسرے ڈیزیز کی بات کر لیتے ہیں جسے گراس ٹیٹنائی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا دوسرا نام ہائپو میگنیشیا، یعنی اینیمل کی باڈی میں میگنیشیم لیول اگر لو ہو جاتا ہے تو اسے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اسے ہائپو میگنیشیا کہا جاتا ہے، یا گراس ٹیٹنائی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ سیویئر سچویشن ہے اینیمل کے لیے۔ اگر اینیمل اس سچویشن میں چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بیہیویئر میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھیں گے، وہ ایگریسو ہو جائے گا، اور جو بھی اس کے قریب جائے گا اسے مارنے لگ جائے گا اینیمل، اور اس کا ایروٹک بیہیویئر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے، یعنی اگر آپ کا اکٹھا ایک فارم ہے نا، اینیمل کا ایک بالکل ہرڈ اکٹھا رہ رہا ہے تو اس سے بالکل الگ ہو کے رہتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر آپ کا ہرڈ جا رہا ہے تو وہ بالکل الگ ہو کے چلے گا، اور جو بھی اس کے قریب آئے گا، بھلے وہ جانور ہی کیوں نہ اس کے ساتھ کا، وہ اسے مارنا شروع کر دے گا، اور ایروٹک بیہیویئر، ایگریسو بیہیویئر شو کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ویکنیس ہو جائے گی، اور آپ کا اینیمل آپ کو کنفیوز نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی لاس ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا جو مطلب
ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسی بھی چیز کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے یا اس کا جو ورک کرنے کا جو پراپر پروسیس ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جی اینیمل کی ایسی سچویشن پیدا ہی نہ ہو. اس کی جو نیوٹریشن ہے, اس کا جو پراپر خوراک ہے, اس میں ہر چیز کی وٹامنز کی, منرلز کی, ہر چیز کی مقدار اس طرح رکھیں کہ آپ کے اینیمل کو بیمار ہونے کا چانس ہی پیدا نہ ہو. تو اگر یہ بیماریاں پیدا ہو ہی جاتی ہیں تو ان کے علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے. سچویشن تو پیدا ہو گئی ہے, اب اس کے لیے کرنا کیا آپ کو. تو اگر ہائپو میگنیشیا ہو ہی جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈیکسٹروز بیس آپ کو وہ ملتی ہے, فائل ملتی ہے, جس میں میگنیشیم اور کیلشیم دونوں کا کمبینیشن پریزنٹ ہوتا ہے. یعنی میگنیشیم اور کیلشیم دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں, اور ڈیکسٹریز بیس ایک فائل ہوتی ہے, وہ آپ اینیمل کو آئی وی لگوائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیوریٹکس اور کارٹیکوسٹیرائڈس, یہ دونوں بھی اینیمل کو اس سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اور اب ہم ایک اور بیماری ہے جو بہت زیادہ عام ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں, جسے اڈر اڈیما کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ کی نیوٹریشن کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کی خوراک جو آپ اینیمل کو دے رہے ہیں اس میں آپ کا جو پوٹاشیم لیول اور سوڈیم لیول اگر بہت زیادہ کم ہے تو آپ کے جانور کا چڈا یا وانا جسے کہتے ہیں وہ خراب ہو سکتا ہے. یعنی اڈر اس کا جو ہے اس میں انفلیمیشن ہو سکتی ہے, اس میں فلوئڈ کی اکامولیشن ہو جائے گی, پھول جائے گا وہ, اس پہ سویلن ہو جائے گا, وہ اس میں سوزش آ جائے گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جو تھن جسے پنجابی میں کہہ لیتے ہیں یا ہماری جو سائنٹیفک لینگویج ہے انگلش میں اسے ٹیٹ بولتے ہیں, وہ بالکل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان میں سوجن آ جاتی ہے. اور آپ اسے اگر ٹچ کریں گے نا یا اسے دبائیں گے تو اینیمل کو پین بھی فیل ہوتا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ ایک جانور کے لاس کا بھی باعث بن سکتی ہے. کیوں؟ اگر آپ کا اینیمل جو وہ ایک اچھا پروڈکٹیو اینیمل ہے, یعنی اس کی ملک پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہے, ملک کوالٹی اس کی اچھی ہے, تو اگر اس کو یہ اڈر کا پرابلم بن جاتا ہے تو وہ آپ کا اینیمل بہت زیادہ لاس میں جاتا ہے. اسی لیے اب یہ سچویشن اتنی خطرناک ہے, اگر اڈر انفلیمیشن ہو جائے اڈر میں, یعنی فلوئڈ اس کی جو ٹیشوز ہیں اس میں بھر جائے اور وہ سویلو کر جائے تو وہ مسٹائٹس کا کیس بھی بن سکتا ہے. اور اگر مسٹائٹس کا کیس بن گیا تو آپ کے اینیمل کا اڈر بھی لاس ہو سکتا ہے, یعنی اس کی جو ملک پروڈکشن جو اس کی ایبیلٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. کیوں؟ اگر ایک تھن بھی, ایک ٹیٹ بھی خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے دوسرا ٹیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا اینیمل کا پورا اڈر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے آپ کا اینیمل جو ایک اچھا یعنی ملک پروڈکشن والا اینیمل جو ہے وہ آپ کا لاس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکشن اس کی بہت زیادہ لاس ہو جاتی ہے. اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اینیمل کو اس کی خوراک میں پوٹاشیم اور سوڈیم لیول کو بالکل نارمل مقدار میں سے دیتے رہیں. اور آپ نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فارم میں جانوروں کے آگے ایک نمک کا ڈلا رکھا ہوتا ہے, کافی سارا نمک رکھا ہوتا ہے, جانوروں سے چاٹتے رہتے ہیں. اس طرح اینیمل کا جو سوڈیم لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے اور اینیمل جو ہے وہ ان بیماریوں سے بچا رہتا ہے. لہٰذا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے جانوروں کی جو خوراک ہے اسے پراپر وے میں دینا ہوگا اور اسے بہتر بنانا ہوگا تاکہ آپ کے جانور بیمار نہ ہوں اور آپ جو ہے وہ نقصان میں نہ جائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ اسی جو آپ کی نیوٹریشن کی وجہ سے جو ڈس آرڈرز پیدا ہوتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. السلام علیکم.